اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے باب القائد پر موجود ہوں۔ پاکستان کی صف اول کی یہ یونیورسٹی جو ہزاروں طلباء کی مادر علمی اور پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے، آج سے 50 برس قبل سی ڈی اے نے اس یونیورسٹی کو 1709 ایکڑ زمین الاٹ کی، مگر آج کی تاریخ میں قریباً 202 ایکڑ زمین پر قبضہ گروپوں نے اپنا تسلط جما لی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ قبضہ گروپ کوئی غیر ریاستی عناصر ہیں یا شاید ان کا تعلق کسی کالعدم تنظیم سے ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس ضمن میں جس شخصیت کا نام سامنے آ رہا ہے وہ پاکستان میں کئی بار برسر اقتدار آنے والی ایک سیاسی جماعت کے اہم رہنما ہیں، اور ستم یہ کہ وہ 3 برس تک سینٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، یعنی صدر پاکستان کی غیر موجودگی میں اسی یونیورسٹی کے چانسلر۔ ہم مغربی تہذیب اور اخلاقی انحطاط کا ذکر کرتے ہوئے ان کی قانون پسندی اور ایمانداری فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنی جائیدادیں اور زمینیں تعلیمی اداروں کو دے جاتے ہیں، اس کے برعکس پاکستان میں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ یہ 1966 میں یونیورسٹی نے سی ڈی اے سے زمین خریدی تھی۔ یہ تقریباً 1709 ایکڑ زمین ہے، اور 55-60 کنال یہ ایریا جو ہے نا، یہ گریڈ اسٹیشن کے ساتھ والا ایریا، یہ انکروچمنٹ ہو گیا ہوا ہے۔ نیر بہاری صاحب نے اس کے اوپر اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ Here is another delicious irony۔ ہم بخاری روڈ سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور میری پشت پر آپ کو ایک خوبصورت مکان دکھائی دے رہا ہے۔ یہ مکان یونیورسٹی کی زمین پر قبضہ کر کے تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کے مالک کا تعلق اس سیاسی جماعت سے ہے جن کے بانی نے آج سے 40 برس قبل اس یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ بیسک یہ زمین ہم نے 2004-05 میں پرچیز کی۔ یہ زمین میرے بھتیجے کا نام ہے، جرار حسین کے نام ہے، نیر بخاری کے بیٹے کے نام۔ یہاں پہ اور بھی لوگوں کے گھر ہیں، کافی سارے لوگ ہیں۔ خسرہ نمبر 145 ہے، جس میں یہ 46 کنال زمین جو ہے وہ ایکوائرڈ شدہ نہیں ہے۔ اعلان نیاز ان سے بھی ایک بار کانٹیکٹ کیا، انہیں بھی کہا کہ آپ آئیں، جوائنٹلی اپلیکیشن دے دیں، ڈیمارکیشن کرا لیں۔ میں نے تو انہیں یہ کہا تھا کہ اگر جناب یہ ثابت ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ کسی کیمپس کے لیے، کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ گھر آپ کو دے دوں گا، میں تو اس کے بارے میں کلیم بھی نہیں کروں گا۔ اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر تعلیم اور دانشور ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے ساتھ۔ آئیے ہم ان سے یونیورسٹی کے زمین پر قبضے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ میں یونیورسٹی کے اس طرف چلا گیا جہاں میں عام طور پہ نہیں جاتا ہوں، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک محل کھڑا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ پتہ چلا کہ یہ ایک صاحب ہے نیر بخاری، جنہوں نے یونیورسٹی کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے اپنا گھر بنایا ہے، اور ایسا خوبصورت محل میں سمجھا کہ کسی عرب شیخ کا ہوگا۔ نہ صرف یہ، لیکن انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی وہاں بڑے بڑے مکان کھڑے کیے ہیں، اور یہ سب اس قیمتی زمین کے اوپر جو قائد اعظم یونیورسٹی کی ہے اور جو آنے والے نسلوں کے لیے ہے، جس کے لیے حکومت نے یونیورسٹی کو زمین دی تھی آج سے 50 سال پہلے۔ ایک مرتبہ پہلے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو 2 لوگوں نے اس کی مخالفت کی یونیورسٹی کے اندر، ایک میرے دوست ڈاکٹر نیر اور میں، اور اس جدوجہد میں ہم بالآخر جیتے، جس کے ذمے یہ تھا کہ وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین کی حد بندی کرتا۔ وہ کام انہوں نے نہیں کیا، باوجود اس کے کہ یونیورسٹی نے بارہا پچھلے 50 سال کے دوران کم از کم 30-40 دفعہ کہا ہوگا سی ڈی اے سے کہ یہ حد بندی کرو۔ یونیورسٹی میں جو طلباء اور اساتذہ ہیں وہ احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جو انتظامیہ ہے اس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اب ہم اس مسئلے کو عدالت میں پھر سے لے جائیں گے۔ ایک دفعہ لے جا چکے تھے، لیکن کیونکہ اس میں جو لٹھا پیش کیا گیا تھا جس کو تبدیل کیا جا چکا ہے، اس کی وجہ سے یونیورسٹی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن اب یونیورسٹی نے طے کیا ہے کہ وہ اس لٹھے کو اور یہ تمام کاغذات کو مسترد کرے گی، اور جو یونیورسٹی کو شروع میں زمین دی گئی تھی اور جو سی ڈی اے کے ریکارڈ کے اندر ہے، ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور سی ڈی اے کے اوپر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سچی بات سامنے پیش کرے۔ ایک دفعہ یہ ثابت ہو جائے تو پھر یونیورسٹی کو چاہیے کہ وہ اس محل کو ڈھا دے،
وہاں پکی دیوار کھڑی کر دے اور اس طرح سے قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین ہمیشہ تک کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی رینک کی جاتی ہے، اینڈ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف قائد اعظم یونیورسٹی، یہاں پہ جو انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے ولیجز کی اور جو باقی دوسرا لینڈ مافیا ہے جنہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی کو گریب کیا ہوا ہے، یہاں پہ جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ انکروچمنٹ کی ہوئی ہے۔ سو یہ انلیگل کنسٹرکشنز جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے، ہمارے جو ایریا ہے وہ ہمیں پراپرلی ڈیفائن کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جس جگہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے اس کا محل وقوع، اس زمین کی کاسٹ اور اس کی لوکیشن وہ اتنی پرائم لوکیشن ہے کہ اس کے اوپر 90s میں بھی ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز کی نظریں تھیں۔ ہماری ڈیمانڈ تو بڑی سمپل ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی نے 1709 ایکڑ کی پیمنٹ کی، قائد اعظم یونیورسٹی 1709 ایکڑ کی مالک ہے، ہمیں ہمارا جو وہ رائٹ ہے، ہماری جو زمین ہے وہ پراپر ڈیمارکیٹ کر کے ہمیں وہ دی جائے، تاکہ ہماری ضرورت ہے سیکیورٹی کی کہ ہم اپنی چار دیواری بنا سکیں۔ اگر لینڈ گریپنگ ہوں گے تو ارریلیونٹ لوگ آئیں گے یہاں پہ، ارریلیونٹ لوگوں کے ہمیں نہیں پتہ ہوگا وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ ہماری یونیورسٹی کو جتنی بھی ہماری یونیورسٹی میں جتنا بھی ایریا ہے اس ایک تو کور کریں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے۔ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ کائنڈلی اس کو ارجنٹ بیسس پہ جلدی سے اس کو حل کر دیا جائے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں اس وقت کی حکومت نے جو وعدہ کیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی کو زمین دیتے ہوئے، وہ تقریباً 1709 ایکڑ بنتا ہے، اور یہ زمین ہمارے آنے والی نسلوں کی ہے، ان نسلوں کی جن کا تعلیم بنیادی حق ہے، اور قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی ایک نمایاں حکومتی یونیورسٹی ہے، لہٰذا حکومت ہماری آنے والی نسلوں کو ان کا یہ حق کہ ان کی پوری زمین دے تاکہ یونیورسٹی پھل پھول سکے اور آنے والے وقتوں میں اپنے نئے پروگرام شروع کرنے کے لیے یونیورسٹی کو زمین کی تنگی نہ ہو۔ یونیورسٹی جو چاہتی ہے کہ کیا ہو وہ تو بیسکلی بہت سمپل ہے۔ نمبر 1، قائد اعظم یونیورسٹی کو اپنی باؤنڈری وال کمپلیٹ کرنے کی اجازت دی جائے، کوئی مزید اس میں جو ہے obstruction CDA پیدا نہ کرے۔ نمبر 2، جو یہاں پر پرانی آبادیاں ہیں جو رہ رہی ہیں سنس دی انسیپشن آف دی یونیورسٹی، ان کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ ان کو آلریڈی پیسے مل چکے ہیں، ان کے ریسیپروکل رائٹس کا جو بھی ایشو ہے وہ بیسکلی ان کے درمیان اور CDA کے درمیان ہے۔ CDA ان کو جہاں مرضی اکوموڈیٹ کرنا چاہتی ہے کرے، بٹ دے شوڈ بی ریمووڈ فرام دی یونیورسٹی لینڈ۔ نمبر 3، جو بھی اوریجنل ریکارڈ ہے اور آن گراؤنڈ ڈیمارکیشن ہے وہ CDA کو فوراً کرنی چاہیے، فوراً یونیورسٹی کو ہینڈ اوور کرنی چاہیے، تاکہ یونیورسٹی تھرو دی کورٹس جو بھی انلیگل آکیوپنٹس آئے ہیں جنہوں نے یہ زمین یہاں پر الیجڈلی خریدی ہے، ان کے خلاف یونیورسٹی جو ہے تھرو دی کورٹس ڈیسیژنز لے سکے ان دی فیور آف دی یونیورسٹی۔ یونیورسٹی نے نیب سے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ ایکشن لے اگینسٹ دی لینڈ گریبرز انڈر دی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس۔ سو اس طرح سے یونیورسٹی فل جو ہے پریشر ڈال رہی ہے۔ اگر ہم نے ابھی نہیں کیا تو یہ آپ سمجھیں کہ ایک آئیلینڈ آف لائٹ ہے، یہ بھی بجھ جائے گا if this process continues۔ فکری آزادی، خرد افروزی اور علم و دانش کو فروغ دیے بغیر ایک بہتر پاکستان کی تعمیر ممکن نہیں۔ یونیورسٹیاں اس حوالے سے کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین پر قبضہ محض زمین پر ہی قبضہ نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل پر بھی حملہ ہے۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ، اساتذہ اور طلباء تو اس حوالے سے پرعزم ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری قوم ان کی آواز سے آواز ملائے۔